جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب شیخ ابن عجروم جو اس بات کو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا اعراب سیکھنے کے وقت، کہ اعراب کی کچھ اصلی حالتیں، کچھ اصلی حالتیں ہیں، جیسے رفع کے لیے ضمہ، نصب کے لیے فتحہ، خفض یا جر کے لیے کسرہ، اور جزم کے لیے سکون. یہ اعراب کی اصلی حالتیں ہیں. اور کچھ اس کی فرعی حالتیں ہیں یا نیابتی حالتیں ہیں جو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. یعنی جب رفع پاسبل نہ ہو ضمہ کے ساتھ تو پھر وہ آئیں گے، جب نصب فتحہ کے ساتھ پاسبل نہ ہو تو وہ آئیں گے، جب خفض یا جر کسرہ کے ساتھ پاسبل نہ ہو تو یہ آئیں گے، اور جب جزم سکون کے ساتھ پاسبل نہ ہو تو یہ آئیں گے. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا؟ تو وہ اس چارٹ کو آپ کو سمجھائیں گے. بیسیکلی رفع کی حالت عموماً ضمہ سے یا پیش سے ہوتا ہے، لیکن اگر پیش نہ ہو تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ یا تو واو سے ظاہر کرے گا رفع کی حالت، جیسے مسلمون اخو. دیکھیں مسلمون جمع مذکر سالم میں رفع کی حالت واو میں، واو کے ساتھ آتا ہے نا. جمع المذکر سالم میں مسلمون، وہاں پر پیش کے ساتھ نہیں آتا ہے اعراب. مسلمون میں واو کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح اخو، اخو، ابو، اخوہ، ابوہ، اس میں بھی رفع کی حالت واو کے ساتھ. جب واو کے ساتھ پاسبل نہ ہو تو پھر الف کے ساتھ آتا ہے. کس میں آتا ہے الف کے ساتھ بتا سکتے ہیں آپ؟ رفع کی حالت الف کے ساتھ کس میں آتا ہے؟ تسنیہ. تسنیہ ڈویل. میں یا مثنیٰ میں. جیسے مسلمانی، رفع کی حالت مسلمانی الف کے ساتھ. پھر اگر الف پاسبل نہ ہو تو نون کے ساتھ، یعنی ثبوت النون کے ساتھ، وہ کس میں آئے گا؟ افعال. الافعال الخمسہ میں. الافعال الخمسہ، پانچ، یا امثلۃ الخمسہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آئے گا. اچھا، ایک چیز میں نے نہیں کہی کہ عام طور پہ رفع کی حالت جو ضمہ سے ہوتا ہے وہ کس میں آتا ہے؟ عام طور پر رفع کی حالت ضمہ کس میں آتا ہے؟ مفرد. مفرد میں. مفرد میں جیسے محمد، ٹھیک ہے. جمع تکسیر میں بھی، جمع جمع تکسیر. تکسیر میں بھی آتا ہے. جمع المؤنث السالم میں بھی آتا ہے مسلمات آخر پر پیش کے ساتھ. اور فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو وہ بھی رفع کی حالت پیش کے ساتھ آتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی. ہاں، تو وہ سارے دیکھیں آپ، یہ سارے پیش کے ساتھ آتے ہیں. اگر آپ یہ والی چارٹ کو ایک بار دوبارہ سے دیکھنا چاہیں، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پیش کے ساتھ آتی ہیں. فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز نہ لگا ہو، جمع مؤنث سالم ہو، جمع تکسیر ہو، اور اسی طرح مفرد ہو، یہ سب پیش کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پیش کے ساتھ نہ آ سکے تو پھر یہ دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جیسے کہ جمع المذکر سالم، مثنی، فعل، الافعال الخمسہ. اچھا، نصب کی حالت یعنی زبر کے ساتھ، عموماً زبر کے ساتھ آتا ہے. تو فتحہ کے ساتھ کون کون سی چیزیں آتی ہیں نصب کی حالت میں؟ اسم المفرد، مفرد. مفرد، جیسے محمدن. جمع تکسیر بھی نفع کی حالت نصب کے ساتھ، سوری زبر کے ساتھ، نصب کی حالت زبر کے ساتھ. اسی طرح فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو، یفعلا، نصب کی حالت. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کیا، بس اتنے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اتنے ہی ہیں جو آتے ہیں. اب اگر زبر کے ساتھ پاسبل نہ ہو تو پھر وہ کس کے پاس جائے گا؟ الف کے پاس. الف کے ساتھ نصب کی حالت کس میں آتا ہے؟ الاسماء الخمسہ میں. ذا، اخا، ابا، ہے نا؟ یعنی اخو رفع کی حالت، نصب کی حالت الف کے ساتھ، اخاہ، اباہ، ہے نا؟ تو الف کے ساتھ آتا ہے نصب کی حالت. واضح ہے نا؟ یہ میں ریکیپ کر رہا ہوں، اب آپ کو دوسرے طریقے سے سوچنا ہے، کیونکہ اب آپ کو پتا چل چکا ہے کہ کون سی چیزیں کس سے ظاہر ہوتی ہے. اب آپ کو اپنے مائنڈ میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے میپ کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی. اس وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اچھا، اگر یہ الافعال الخمسہ ہے تو نصب کی حالت الف کے ساتھ آنی چاہیے. بیسیکلی ایسے آپ کا دماغ چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو الف کس میں آتا ہے نصب کی حالت؟ الاسماء الخمسہ میں، ہے نا؟ الاسماء الخمسہ. کسرہ کس میں آتا ہے؟ کسرہ کس میں آتا ہے نصب کی حالت میں؟ غیر منصرف. نہیں، غیر مصرف نہیں، ہم نصب کی حالت کی بات کر رہے ہیں.
یعنی زبر کو ریپرزینٹ کرنے. یعنی آئیڈیلی زبر آنا چاہیے فتح، لیکن آ رہا ہے کسرہ. کس میں آتا ہے؟ مؤنث جمع سالم المؤنث السالم. ویری گڈ. جیسے مسلمات ممنوع سے مسلماتن بن جاتا ہے نصب کی حالت میں، تو کسرہ آتا ہے نصب کی حالت، ہے نا. سر ممنوع من الصرف میں ممنوع من الصرف میں جر کی حالت میں وہ فتح آتا ہے، وہ یہاں پر ہے. اچھا جی 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 سر واضح ہاں یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو نصب کی جی حالت، ہاں نصب کی حالت کسرہ. ٹھیک ہے. یہ جمع المؤنث السالم میں ہوتا ہے. مسلماتن نصب کی حالت کسرہ آ رہا ہے. اسی طرح یا کس میں آتا ہے نصب کی حالت؟ کس میں آتا ہے؟ ڈویلس میں آتا ہے مثنیٰ میں بھی آتا ہے، مسلمینی نصب کی حالت میں، اور اور جمع میں بھی آتا ہے جمع المذکر السالم میں بھی. حالت مسلمین اس میں بھی نصب کی حالت یا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حذف النون، نون کو حذف کرنا کس میں آتا ہے نصب کی حالت میں؟ افعال الخمسہ الافعال الخمسہ میں آتا ہے. نصب کی حالت میں ہم حذف کر دیتے ہیں نون کو. ویری گڈ. اسی طرح خفض یعنی جر کی حالت، جر کی حالت عام طور پہ کثرہ سے آنا چاہیے. جیسے مفرد میں، اسم المفرد میں محمدن، جمع التکسیر میں ٹھیک ہے رجالن. اسی طرح خفض کی حالت میں صرف اسم آئے گا، فعل نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. یہ بالکل خاص ہے. خفض یعنی صرف فعل، صرف اسم اس میں ہم ڈسکس کریں گے، فعل نہیں ڈسکس کریں گے. تو خفض کی حالت کو جر کسرہ کے ساتھ اسم المفرد میں آتا ہے نا محمدن. جمع التکسیر میں آتا ہے رجالن. اور کس میں آتا ہے؟ جمع المؤنث السالم میں آتا ہے مسلمات، ہے نا مسلمات. اس میں بھی ڈیفالٹ جو حرکت ہے کسرہ وہ آتا ہے. لیکن اگر وہ نہ آئے تو پھر وہ یا کی طرف جاتا ہے. یا کی طرف. یا کس میں آتا ہے جر کی حالت میں؟ اسماء الخمسہ مثنیٰ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تثنیہ میں جیسے مسلمینی، مسلمینی جر کی حالت میں. اور جمع المذکر السالم میں بھی آتا ہے مسلمینہ، اس میں بھی یا آتا ہے. اور کس میں آتا ہے؟ اسماء الخمسہ الاسماء الخمسہ میں آتا ہے اخی، ابی، زی، فی، ہاکذا. ٹھیک ہے. اور فتحہ کس میں آتا ہے؟ صرف ایک کیس میں آتا ہے، غیر منصرف، چاہے وہ مفرد ہو یا جمع تکسیر ہو. اگر وہ غیر منصرف ہے تو یہ جر کی حالت میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے. طیب واضح؟ جی جی. پھر آ جاتا ہے جزم کی حالت. جزم یعنی آئیڈیلی سکون ہونا چاہیے. جزم یعنی سکون. تو کون سی چیز سکون کے ساتھ اپنے جزم کی حالت کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچڈ نہ ہو. ہاں کوئی چیز اٹیچڈ نہ ہو. جیسے یفعل، یکتب، ینصر، ٹھیک ہے یجلس، اس طرح. تو یہ ڈیفالٹ حالت ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر حذف کر کے ظاہر ہوگا. یا تو وہ حذف حرف علہ ہوگا، حذف حرف العلہ، جیسے کہ وہ فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو لیکن اس کے اینڈ پر کوئی ویک لیٹر ہو، جیسے یسعا. ٹھیک ہے. تو اس میں جزم کی حالت کو سکون سے ظاہر نہ کر کے ہم اس لیٹر کو ڈراپ کر کے ظاہر کرتے ہیں. یسعا جیسے کہ میں نے اوپر دکھایا تھا آپ کو، ایسے ہی ہے نا. جی اور اگر وہ الافعال الخمسہ ہے تو پھر نون کو ڈراپ کر کے جزم کی حالت کو دکھاتے ہیں، جیسا کہ نصب میں ہم کر رہے تھے حذف النون. واضح ہے؟ یہ میں آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں ایک الگ انداز سے. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سارا کچھ، لیکن میں آپ کو فورس کر رہا ہوں کہ آپ دوسرے طریقے سے اس کو ریکیپ کریں. رائٹ. دوسرے طریقے سے ہم اس کو ریکیپ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ریکیپ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے شیخ ابن آجروم، کیونکہ انہوں نے جو پہلا باب اس میں اعراب میں جو ظاہر کیا تھا وہ اسی سے ظاہر کیا تھا، اور ہم انشاءاللہ اسی کو اب پڑھنے لگے ہیں. دیکھیں آپ سسٹر، آپ یہاں سے پڑھ سکتی ہیں. باب معرفت علامات الاعراب. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات.
الضمة والواو والألف والنون. نعم. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ باب معرفت علامات الاعراب، کہ اعراب کی جو علامتیں ہیں، جو سائنس ہیں اعراب کے، ان کی معرفت، ان کا جاننا، ٹھیک ہے، ان کی پہچان، اس پر یہ باب ہے. پھر سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں، للرفع، یعنی رفع کے لیے کتنی علامتیں ہیں؟ 4 علامتیں، 4 علامات. سب سے پہلا کیا ہے؟ ڈیفالٹ. رفع کے لیے سب سے جو پہلا ڈیفالٹ جو علامت ہے وہ ہوگا الضمہ، پیش، ہے نا. پیش جو ہم نے یہاں پہ بھی پہلے دیکھا کہ رفع کے لیے ڈیفالٹ کیا ہے؟ پیش ہے. اور پھر اگر پیش نہ ہو تو واو، الف اور نون. پھر وہ یہی دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں للرفع 4 علامات الضمہ والواو والالف والنون، کہ رفع کی جو علامتیں ہیں وہ 4 ہیں. یا تو وہ ضمہ سے ظاہر ہوگا، یا تو وہ واو کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، یا تو وہ الف کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، یا وہ نون کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے جی سسٹر. جی اگلا. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في مواضع. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، پڑھیں آپ. جی. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمہ کس میں آتا ہے؟ ہم نے کہا نا کہ ضمہ جو ڈیفالٹ حرکت ہے وہ کن کن چیزوں میں آتا ہے؟ فتكون فاما الضمه فتكون علامه للرفع في 4 مواضع، کہ ضمہ جو ہے پیش ہے رفع کی حالت میں. پیش کن چیزوں میں آتا ہے؟ 4 چیزوں میں آتا ہے. اسم المفرد میں جیسے محمد، وجمع التکسیر میں جیسے رجال، اس میں بھی اینڈ پر ضمہ آ رہا ہے. وجمع المؤنث السالم مسلمات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وہ فعل مضارع جس کے آخر پر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو، جیسے یفعل، یکتبو، اکتبو، نکتبو، تکتبو. ان کے آخر پر جو ضمہ آ رہا ہے وہ ڈیفالٹ ضمہ ہے جو رفع کی حالت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو وہ 4 چیزیں ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ رفع کی حالت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے. نام طیب واضح ہے یہاں. اب پھر وہ نیکسٹ کس پہ جائیں گے؟ رفع کی حالت ضمہ سے ہو گئی. اب وہ بتائیں گے کہ واو جو ہے وہ نیکسٹ رفع کی علامت ہے نا. اور واو کب آتا ہے وہ بتائیں گے. پھر وہ الف کب آتا ہے وہ بتائیں گے. پھر نون کب آتا ہے وہ بتائیں گے. یعنی وہی چیزیں لیکن تھوڑا ڈفرنٹ طریقے سے وہ بتا رہے ہیں. جی سسٹر. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جی اب دیکھیں وہ بتا رہے ہیں، اب وہ تھوڑا کھول کر بیان کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واو جو ہے یہ رفع کی علامت کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ فتكون علامة للرفع في موضعين، 2 جگہوں پر یہ واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہوتی ہے. کن چیزوں میں؟ فی جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم میں. مسلمون رفع کی حالت میں یہ واو کے ساتھ آئے گا. وفی الاسماء الخمسہ، اور 5 اسماء ایسے ہیں جن کے اندر رفع کی حالت یہ واو سے ظاہر کرتا ہے، اور انہوں نے وہ 5 بتا بھی دیے. وہیا ابوکا واخوکا وحموکا وفوکا وذو مال. انہوں نے 2 کام ایک ساتھ کر دیے. وہ 5 اسماء بھی بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ سارے اٹیچ ہو کر آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے. ابون اخون نہیں آتا، بلکہ یہ ہم نے جو شرط پڑھے تھے نا الافعال الاسماء الخمسہ کے، کہ یہ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. ابو کا مضاف مضاف الیہ ہی بن کر آتے ہیں. ابو کا و اخو کا و حمو کا وفو کا وذو مال. واضح کلیئر ہے؟ جی نیکسٹ. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رفع کی حالت الف میں، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، یعنی رفع کی حالت الف کے ساتھ بیان کرنا. یعنی رفع کی حالت ہو اور الف اس کی علامت ہو، یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، خاص ہے ایک ہی چیز کے ساتھ. وہ کس کے ساتھ ہے؟ تثنیۃ الاسماء، یعنی مثنیٰ کے ساتھ، یعنی مسلمانی. صرف اسی میں ایسا ہوتا ہے کہ رفع کی حالت الف سے ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اور چیز اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ خَاصَّةً.
ٹھیک ہے، واضح ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. ویری گڈ، ہاں شاباش. وَأَمَّا النُّونُ، اور جہاں تک نون کے رفع کی علامت ہونے کی بات ہے، فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، تو نون جو ہے وہ، یا ثبوت النون جو ہے وہ رفع کی علامت کس میں ہوتا ہے؟ الفعل المضارع اذا اتصل به، یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا لم یتصل، لیکن یہاں پر ہمیں کہنا ہوگا جس کے ساتھ جڑی ہو. الفعل المضارع اذا اتصل به ضمیر تثنیۃ، یعنی وہ فعل مضارع جس کے ساتھ جڑی ہو کون سی چیزیں؟ ضمیر التثنیہ، یعنی الف الاثنین جڑا ہو، یفعلانی، تفعلانی، او ضمیر جمع، یا جمع کی ضمیر جڑی ہو جس سے واو الجماع کہتے ہیں، یفعلون، تفعلون، او ضمیر المؤنثۃ المخاطبہ، یا اس کے ساتھ یا المخاطبہ کی ضمیر جڑی ہو جیسے تفعلین. تو اس میں جو نون ہوتا ہے وہ ثبوت النون جو ہے وہ رفع کی علامت ہے. بات آئی سمجھ میں؟ جی. یہاں تک سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ آج ہم بہت تھیوری پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ پریکٹس کریں گے، لیکن ہم ابھی تک تھیوری پڑھ رہے ہیں الگ الگ انداز سے. یہاں تک اگر سمجھ میں آیا تو مجھے بولیے گا. الحمدللہ استاد، بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ ہے متن الاجرومیہ، مختصر سا یہ جو ہے نا وہ متن ہے، لیکن بڑے فائدے کی چیز ہے. اگر آپ نے نحو کو سمجھ لیا نا اس انداز سے تو آپ کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے ابھی صرف رفع کی علامت کو پڑھا نا. رفع کی علامت ہم نے کیا پڑھا؟ 4 چیزیں ہیں، ایک پیش ہے، ایک کیا ہے، واو ہے، ایک الف ہے، اور ایک نون ہے نا. یہ رفع کی علامتیں ہیں. تو جب ہم نے یہ سیکھ لیا تو آئیے تھوڑے سے اسی پر پریکٹس کرتے ہیں کہ رفع کی جو علامتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اپنے ذہن میں اس کو رکھیے گا کہ ایک تو ضمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں کہاں آتا ہے ابھی جو ہم نے پڑھا. ایک تو واو ہے، وہ کہاں کہاں آتا ہے رفع کی حالت میں، وہ ہے. ایک ہے الف، وہ کہاں کہاں آتا ہے، وہ ایک ہی جگہ آتا ہے بیسیکلی تسنیہ میں وہ. اور ثبوت النون. تو یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسرسائز کیا ہے؟ التدریب الاول. میری اسکرین دکھ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ التدریب الاول. جی. التدريب الأول فيما يأتيك من الجمل كلمات مرفوعة وضع تحتها خط بين نوعها وعلامة رفعها. ٹھیک ہے، کہ جو سینٹنسز یا آیتیں نیچے دی گئی ہیں اس میں کچھ ورڈز کے نیچے خط لگے ہیں. ان کو آپ کو ورڈز کو ان کی کیفیت کو بتانا ہے کہ یہ ورڈ کون سے ہیں. مثال کے طور پر یہ مفرد ہے، مثال کے طور پر یہ جمع تکسیر ہے، مثال کے طور پر یہ الاسماء الخمسہ میں سے ہے، مثال کے طور پر یہ الافعال الخمسہ میں سے ہے، مثال کے طور پر یہ مثنیٰ ہے، ہاکذا یہ جمع المذکر السالم ہے، اس طرح. اور پھر اس کی علامت، رفع کی علامت کون سی ہے وہ بتانا ہے. یعنی یہ سارے اسم مرفوع ہیں، سارے رفع کی حالت میں ہے جو بھی انڈر لائن ہے. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے، یہ سارے رفع کی حالت میں جو انڈر لائن ہے. صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ ورڈ ہے کون سا، یعنی الاسماء الخمسہ ہے، جمع المذکر سالم ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی علامت کیا ہے رفع کی، ہے نا. تو مثال کے طور پر انہوں نے ایک آپ کے لیے کیا ہے. ایک کیا کیا ہے؟ پہلے سینٹنس پہ آپ دیکھیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. تو انہوں نے اخو کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح کیا. دیکھیں آپ نیچے انہوں نے بتایا کہ نوع الکلمہ، کہ یہ کلمہ کی نوع کیا ہے، اس کی کیٹیگری کون سی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اخو کیا ہے؟ الاسماء الخمسہ ہے، اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ واو. واو، الواو. بس یہ بتانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کہ اخو جو ہے یہ الاسماء الخمسہ ہے، اور رفع کی علامت اس کی کون سی ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے، وہ 4 علاماتیں ہیں نا رفع کی، یا تو ضمہ ہوگا، یا واو ہوگا، یا الف ہوگا، یا نون ہوگا. رائٹ، تو یہ 4 آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر ورڈ کون سا یہ بتانا ہے. چلیں، اخوہم انہوں نے کر دیا، ہودن، ہودن مفرد ہے، اور مفرد ہے اور رفع کی پہلے جمع. علامت ایک سیٹ کر لیتے ہیں. سارے اگری کرتے ہیں کہ یہ مفرد ہے؟
جی 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 کیوں کیوں مفرد ہے یہ؟ تنوین ہے. نہیں، تنوین علامت نہیں ہے مفرد کی، کیونکہ یہ ایک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہود ایک شخص کا نام ہے، ایک جیسے محمد، زید، ٹھیک ہے، ایک شخص پہ دلالت کر رہا ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو ہود مفرد ہے، اور اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. ضمہ. ویری گڈ، بس یہی تو چاہیے. ماشاء اللہ، دیکھیں آپ کو آتا ہے، ماشاء اللہ. اگلا ورڈ، الا تتقون. الا تتقون. الا تتقون، یہ تتقون جو لفظ ہے یہ آیا ہے. اب یہ ورڈ ہے کیا؟ مضارع مضارع. مضارع ہے، لیکن ہمیں صرف مضارع نہیں کہنا، ہمیں صرف مضارع کو نہیں کہنا، ہمیں بتانا ہے کہ یہ نوع کیا ہے اس کی، ہم نے جو پڑھا ہے. الافعال الافعال الخمسہ میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اینڈ پر کیا لگا ہے؟ واو الجماع لگی ہے، واو الجماع لگی ہوئی ہے. تو یہ الافعال الخمسہ میں سے ہے، یا الامثلۃ الخمسہ میں سے ہے. ویری گڈ. اور اس کی رفع کی علامت کون سی ہے؟ ثبوت النون. ثبوت ثبوت النون. النون. ویری گڈ. دیکھیں ماشاء اللہ، اب آپ بالکل عرب ہو گئے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ سارا اعراب عربوں کی طرح کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں چلتے ہیں. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. اس میں پہلا ورڈ ہے المؤمنون. افعال الخمسہ. افعال الخمسہ. کیوں الافعال الخمسہ ہے یہ؟ نہیں، یہ اسم ہے. نہیں اس میں ہے الف لام ہے. شروع میں الف لام لگا ہے، یہ اسم کی علامت ہے. المؤمنون، المسلمون. جی، مذکر صرف سالم. جمع، ہاں، یا جمع المذکر السالم ہے. یہ جمع. جمع المذکر السالم، ٹھیک ہے، یہ مذکر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں تھا مؤمن، مؤمن سے مؤمنون، اور اسی سے المؤمنون. تو یہ جمع المذکر السالم ہے، اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ واو ہے. واو ہے. نون مت کہیے گا، ہاں، واو ہے. جمع مذکر السالم کی علامت کیا ہے رفع کی؟ واو. واو ہے. واو. مسلمون، مسلمین، مسلمین، اس طرح. جی. والمؤمنات. جمع مؤنث. جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث رفع. السالم، ہاں، تو یہ مؤنث کی جمع ہے. مؤمناتن سے مؤمنات، اور اس سے پھر المؤمنات. تو اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ جمع دمہ. المؤنث السالم کی رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دمہ. ضمہ ہوتی ہے. یاد کریں وہ پہلا چارٹ، 4 چیزیں جو رفع کی علامت جس کی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. تو المؤمنات، ٹھیک ہے، تو ضمہ اس کی علامت ہے. اگلا لینفق. اچھا، کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے روکیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، کسی نے تا کہا، تا علامت نہیں ہے نا سسٹر الفیہ؟ تا علامت نہیں ہے، بلکہ پیش علامت ہے. ٹھیک ہے، پیش علامت ہے. جمع المؤنث السالم کی علامت پیش ہے. اچھا، لینفق ذو سعۃ من سعتہ. ذو انڈر لائن ہے، بڑا آسان ہے یہ. اسماء الخمسہ. مع الاسماء الخمسہ. الخمسہ ہے، اور رفع کی علامت واو ہے. واو. ویری گڈ. نیکسٹ، قالوا اتعجبین من امر اللہ. تعجبین. یہ افعال الخمسہ ہے. فعل الافعال الخمسہ. الخمسہ میں سے. کیوں یہ افعال الخمسہ میں سے ہے؟ اور آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ الافعال الخمسہ میں سے؟ نون لگا یا ہوا ہے. یا لگا ہوا ہے، یا المخاطبہ. یا. ویری گڈ فرین. اور کسی سسٹر نے بھی کہا یا لگی ہوئی ہے نا اس میں، یا المخاطبہ. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع میں یہاں پر یا لگی ہوئی ہے، تو یہ یا المخاطبہ لگنے کی وجہ سے ہم اسے الافعال الخمسہ یا الامثلۃ الخمسہ کہیں گے. اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ ثبوت النون. ثبوت النون. ویری گڈ. اگلی آیت، قال اللہ ھذا یوم. جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہے، یہاں پر یوم پہلا لفظ مفرد ہے. مفرد ہے. مفرد ہے. ویری گڈ. یوم، یہ لفظ مفرد ہے. ٹھیک ہے، یوم کہتے ہیں ایک دن کو. تو یوم ہے، اور یہ مضاف کی شکل میں یوم. تو یوم
یہ مفرد کی شکل میں، اور اس کی علامت کیا ہے رفع کی؟ दम्मा दम्मा यनफाउ ये अफ़ाल है फालू जो अफाल इन- अफाल है ये, यानी अल अफालुल खमसा कहना चाह रही हैं आप? नहीं नहीं ये जो हम्म वर्ब्स जिसके एंड में कुछ अटैच नहीं रहता है हाँ, अल-फ़िल आखिर मुज़ारिउ अल्लज़ी लम यत्तसिल बिही शै, यानी वो फ़िल मुज़ारे, जैसे बाकी सिस्टर्स ने भी टाइप किया है, वो फ़िल मुज़ारे जिसके आखिर पर कोई चीज अटैच ना हो, जैसे यफ़अलु, यनफ़अु, यक्तुबु, हाकज़ा। ठीक है, यनफ़अु, तो यहाँ पर ये वो फ़िल मुज़ारे जिसके आखिर पर कोई चीज अटैच ना हो, तो इसकी रफ़ा की अलामत कौन सी होगी? दम्मा। दम्मा होगी, बिल्कुल आसान। ठीक है, वेरी उस्ताद गुड। इसका कोई नाम नहीं है क्या? जैसे अफ़ालुल खमसा का नाम है तो इनका जिसमें एंड में कुछ अटैच नहीं है। इसको हम कहते हैं अल-फ़िल मुज़ारे, यानी इसको हम सिर्फ कहते हैं कि अल-फ़िल मुज़ारे मुजर्रदुम मिन मिन अवामिल नासिब वल मिन अल-फ़िल मुज़ारे मुजर्रदुम मिन अवामिल नवासिब वल जवाज़िम, यानी ये एक तरीका होता है, वो कहते हैं कि इसके शुरू, ये वो एक फ़िल मुज़ारे है जिसके शुरू में कोई नसब की कोई लेटर्स लगा ना हो, जैसे लन, अन, ना ही इससे पहले कोई जज़म के लेटर लगे हो, जैसे लम। ठीक है, हाकज़ा। तो वो एक खास अंदाज होता है इनका कहने का, वो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा ग्रुप में भेजने का, इसका इराब इस तरह बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसका कोई खास नाम नहीं है, यानी ये वो डिफॉल्ट है फ़िल मुज़ारे, उसकी अलामत जो है वो दम्मा है। ठीक है, जी। अगला लहुम जन्नातुन, जन्नातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम जी, इसका वाहिद क्या था जन्नातुन का? जन्नतुन जन्नतुन था। जन्नतुन से ये जम्मू मुअन्नस सालिम बना जन्नातुन, और इसके रफा की अलामत क्या है? दम्मा। दम्मा है। जमुल मुअन्नस सालिम की रफा की अलामत हमेशा दम्मा होती है। दम्मा ठीक है, अगला तजरी, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आप बताएं तजरी ये क्या है? ये वही जो फेल के आखिर में कुछ लगा नहीं है। ठीक है, ये फेल मुजारे है अल्लज़ी लम यत्तसिल बिही शै, इसके आखिर पर कुछ लगा ना हो, लेकिन इसका इराब आप कैसे कहेंगे? ये आमतौर पर जब ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं, जब कोई जैसे यनफाउ था, यनफाउ का हम कहते थे कि इसका रफा की हालत क्या है? अब दम्मा है, अब दम्मा है। इसमें रफा की तकदीरन अलामत क्या है? तकदीरन है। ठीक है, जैसे कि सिस्टर रुमेसा ने भी लिखा है और सिस्टर अल्फा ने भी लिखा है कि ये हम कहेंगे कि ये इसके आखिर पर अलामत क्या है? दम्मा है, लेकिन मुकद्दर है। हम इस पर लगा नहीं पा रहे, तजरी है, अगर हम पेश लगाएंगे तो तजरी यू बन जाएगा, जो कि इस्तिकल हो जाएगा, हैवी हो जाएगा बोलने में। तो हम कहेंगे तजरी फेल मुजारिउन मरफूउन बिद्दम्मतिल मुकद्दरा मना मिन ज़ुहूरिहा अस्सिकल। ठीक है, यानी इसको जाहिर होने से जिस चीज ने रोक दिया है वो क्या है? भारीपन ने है, कि अगर हम इस पेश को लगाएंगे तो ये भारी बन जाएगा, इस वजह से वो पेश जाहिर नहीं होता। ठीक है, तजरी, जन्नातुन तजरी, तो तजरी भी मरफूउम बिद्दम्मा है, लेकिन मुकद्दर है, अज्यूम्ड है, हम लगाएंगे नहीं लेकिन मानेंगे कि इस पर पेश लगा हुआ है। वाज़ेह? जी जी। अल अनहार, अल अनहार, जम्मू जमा तकसीर तकसीर हम्म जम तकसीर है ये, क्यों? क्योंकि इसका वाहिद क्या था? नहरुन, नहरुन की जमा अनहारुन, जो कि जम तकसीर है। ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर टूट गया, नहरुन से अनहारुन बन गया, तो इसकी रफा की अलामत क्या होगी? दम्मा। अद्दम्मा। ठीक है, अम्मा वेरी गुड। अगला देखें, अज़्ज़ौजानी यअमलानी अला तरबियतिल अबनाई तरबियतन तय्यबा। ठीक है, अज़्ज़ौजानी, अज़्ज़ौजानी, तस्नीया अज़्ज़ौजानी तस्निया है, बिल्कुल तस्निया है, ये मुसन्ना है। अज़्ज़ौजानी यानी दो जौज, यानी मियाँ बीवी, ज़ौजानी, और इसमें रफा की अलामत क्या है? जैसा कि अली सिस्टर उमैसा ने भी लिखा,
क्या है, अलिफ है, अलिफ। मुसन्ना क्या, रफा की अलामत अलिफ होती है। यामलानी, मुसन्ना है। अफ़ालुल खम्सा। हाँ, यामलानी मुसन्ना। अफ़ालुल सिस्टर खम्सा फरहीन ने लिखा है लफ़ालुल खम्सा में से। आप लोग अग्री करते हैं? जे अलिफ। क्यों? हाँ, कैसे पहचाना आपने कि लफ़ालुल खम्सा है? नून से नहीं, इस नून से पहले जो अलिफ लगा है, अलिफुल इस्नैन से। वेरी गुड, अलिफुल इस्नैन से हमने पहचाना, क्योंकि लफ़ालुल खम्सा की शर्त यह है कि इसके आखिर पर वाउल जमा या अलिफुल इस्नैन या अल मुखातबा लगा होना चाहिए नून से पहले। तो यामलानी या सुबून नून अलम। जी, अ, आप कुछ पूछ रही थी सिस्टर? ओके, तो यामलानी ये अफ़ालुल खम्सा में से है, और इसकी रफा की अलामत क्या है? अलिफ रफा की अलामत, रफा की अलामत सुबूतुन नून। सुबूत नून। अलिफ जो है ना, रफा की अलामत सिर्फ मुसन्ना में होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। रफा की अलामत सिर्फ मुसन्ना में होता है, और लफ़ाइल खमसा में सुबूत नून जो है वो रफा की अलामत है। तो आज जो हमने सीखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अहम हमने चीज सीखी है। इंशाल्लाह अब एक और चीज इसमें है कि अगर आप चाहें तो हम साथ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए, ये मैं इंशाल्लाह होमवर्क के तौर पे आप लोगों को देता हूँ, ये करने के लिए छोटा सा है। तो हमारा जो मनहज होगा वो क्या होगा, जैसे हमने आज क्या किया, आज हमने सिस्टर ने बहुत अच्छा भी पढ़ा। कहाँ गया वो, जी, हमने क्या किया, हमने रफा की जितनी भी अलामतें हैं, चाहे वो दम्मा हो, वाव हो, अलिफ हो, नून हो, इनकी हमने मतन से भी पढ़ाई की और इसका प्रैक्टिस भी किया। नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो नसब की अलामतें हैं। फिर इसमें डिफॉल्ट पहले वो फतहा बताएंगे, क्योंकि फतहा डिफॉल्ट है, असली अलामत है नसब की वो। और फिर जो इसकी नियाबती अलामतें या फौरी अलामतें हैं, अलिफ हो, कसरा हो, या हो, हज़्फ़ नून हो, उसको वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम वापस अपने इस फाइल में जाएंगे और इसमें उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह फिर हम हफ्ज़ के लिए या जर के लिए जो अलामतें हैं असली और नियाबती, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके एक्सरसाइजेस करेंगे। फिर इसी तरह जज़म की जो अलामतें हैं, सुकून, इसकी असली हालत पढ़ेंगे, और जो नियाबती अलामतें हैं, हज़्फ़ हर्फ़ लिल्लाह और हज़्फ़ हज़्फ़ नून, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा इराब का जो मौजू है ना, ये मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। और इसके लिए मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल तरीन जो है ना वो यही है। इसके बाद जो भी है वो बड़ा आसान है, इसमें फिर ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको फिर आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और फिर आप इस मतन को एज अ रेफरेंस हमेशा अपने पास रख सकते हैं, अल अजरुमिया। जब भी आपको कोई याद ना आए, आप वो बात खोलेंगे, आपको फौरन वो चीज याद आ जाएगी। यानी इस अंदाज से इस किताब को लिखा गया है, इतना अच्छा अंदाज है इस किताब का कि बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज में वो सारा कुछ आपको रिकैप करा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद ना आए कि अच्छा रफा की अलामत कौन कौन सी होती है, आप ये सेक्शन खोलें, आपको सारा मिल जाएगा। आपको ये याद नहीं आ रहा कि मुसन्ना के रफा की अलामत कौन सी होती है, आप खोलें, आपको मिल जाएगा। आपको ये याद नहीं आ रहा कि वाव किस किस में आता है रफा की अलामत बनकर, आप ये सेक्शन खोलें, आपको मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब बहुत उम्दा है और बहुत मुतदाविल है। अरब ममालिक में तो अक्सर पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो इस पर अहमियत दी जाती है। इसके इतने शुरुआत हैं, इतने एक्सप्लेनेशन हैं कि अनगिनत हैं, यानी कई सारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तरीके से चल रहे हैं। तो जब ये एराब का ये मौजू कंप्लीट हो जाएगा जो हमने बताया, फिर हम एक अहम टॉपिक जो हमने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो है इस्मुल गैर मुनसरिफ, ठीक है, अल इस्मु गैरुल मुनसरिफ, यानी अल ममनूउ मिन अस्सर्फ, अल ममनूउ मिन अस्सर्फ। इस मौजू को हम अलग से पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिसको अरब सर्फ के कायदे से हटकर, यानी कसरा जहां पर लाना चाहिए वहां पर फतहा देते हैं, ममनू मिन सर्फ। तो वो कौन से अस्मा है और क्यों ऐसा होता है,
یعنی اکثر ہمیں مدارس میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہو تو ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہم ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیوں عرب ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں؟ تو وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی میرے جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو وجہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ انشاءاللہ وہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے، اور پھر کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے، یا کون کون سی علتیں ہیں، کون کون سی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا وہ ایک میرے خیال سے 2 کلاسز لگیں گے اس کے لیے بھی، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے جو ہے نا وہ بتا دیجیے، یا پھر کلاس میں پوچھ لیجیے گا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جزاک اللہ خیر. بھیا